بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ آج کا دن اور آج کی ٹرانسمیشن میں، آج کی محفل میں ایک خاص عمل بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو رزق کی تلاش میں اپنے وطن کو خیر بات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تعلیم کے لیے اپنے وطن سے غیار دیر میں سفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تعلیم کی وجہ سے اپنے ملک چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، کوئی لوگ اپنے رزق کی تلاش میں اپنے وطن سے دور اور باہر جاتے ہیں کہ یقیناً جب وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، آزمائش کا بھی سامنا ہوتا ہے، رہائش کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور پھر ہر قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی ان کی راہ تکتی ہیں۔ تو آج ان تمام پریشانیوں کی نجات کے لیے میں آج اپنے نظام خاندان حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل تعلیم کروں گا کہ جس کو کر لینے سے آپ اپنے وطن سے دور کہیں بھی جائیں تو آپ کا ایمان، آپ کی جان، آپ کی مال، ہر چیز محفوظ رہے اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، یعنی کہ اللہ خود آپ کے ہر چیز کا نگہبان بن جائے۔ یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سے کوئی دعا کرانے آتا کہ حضور کہ میرا سفر فلاں ملک کا ہے، تو آپ اس کو یہ عمل تعلیم کرتے اور کہتے کہ تم یہ عمل لازمی کر کے جانا۔ اس کا فائدہ کہ جب سے وہ آپ عمل کر کے جاتے ہو اور وہاں جا کر جب عمل کرتے ہو تو آپ ہر قسم کی آزمائش سے، سفر سے، حادثے سے، موت سے، حادثاتی اموات سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی آپ کو جاننے والا نہ ہو اور آپ نے خود سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی مدد ہوگی، اور ایسی مدد کہ آپ دیکھیں گے کہ عمل انتہائی سادہ اور ایسا کہ اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں کہ جب بھی آپ سفر کریں، چاہے آپ سفر کریں گھومنے پھرنے کے لیے، چاہے آپ سفر کریں کاروبار کے لیے، چاہے آپ سفر کریں تعلیم کے لیے، چاہے آپ سفر کریں کسی خاص مقصد کے لیے، تو اس عمل کو لازمی کر کے جایا کریں۔ اور یہ الحمدللہ ہمارا بھی یہ معمول ہے کہ جب بھی ہم بھی سفر کو نکلتے ہیں تو اس پہ عمل لازمی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی تجربات اور مشاہدات میں نے خود بھی دیکھے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جس وقت بھی نکلو، اور نماز کا وقت ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام پھیر لیں اور اپنے سفر کا آغاز کر دیں، اور جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد فریش ہو کر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، یہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح پڑھیں، اور سلام قول من رب الرحیم ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں۔ اتنا سا عمل، لیکن اتنا جامع اور اتنا کارآمد، اور اس کے میں نے خود اس کے مشاہدہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں
یہاں تک کہ ہر تکلیف سے راحت، ہر آزمائش سے نجات. اور سفر کے بارے میں تو ہے نا کہ یہ ایک اذیت، ایک مصیبت کا ٹکڑا ہے، ایک تکلیف کا ٹکڑا ہے سفر جو ہے، سفر کہیں کا بھی ہو. اب تو سفر سمٹ گئے، ورنہ سفر تو مہینوں ہوا کرتے تھے. تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو یہ عمل تعلیم کیا کرتے تھے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نکلو. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور پھر جب اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے نگہبان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کے دوران جتنی قسم کے ساتھ شر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، انسان سمندر پار بھی کرتا ہے، دریا پار بھی کرتا ہے، پہاڑوں کو بھی عبور کرتا ہے، ہر قسم کے اس کے خطرات کا سامنا آتا ہے، ہر قسم کی مخلوقات سے اس کا سامنا آتا ہے، جنات سے سامنا ہوتا ہے، شیاطین سے سامنا ہوتا ہے. کہیں ایسی جگہ بھی رکتا ہے کہ جہاں پہ آصف کا زدہ ہو، کہیں ایسی جگہ بھی رکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی جناتوں کا بسیرا ہو، کہیں ایسی جگہ بھی رکتا ہے، کسی سرائے میں ٹھہرتا ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طریقے سے کر کے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، جادو کے شر سے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. کمال کا عمل ہے یہ، یعنی کہ آپ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، آپ جادو کے شر سے بھی بچ رہے ہو، شیاطین کے شر سے بھی بچ رہے ہو، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہو نا، اس مقصد میں کامیابی. آپ جا رہے ہو کہ یار میرا کانٹریکٹ ہے، میری میٹنگ ہے، میری یہ میٹنگ سکسیسفل ہو جائے، میرا یہ کانٹریکٹ سکسیسفل ہو جائے، مجھے اس میں فائدہ ہو جائے. تو جب آپ اس عمل کر کے نکلتے ہو تو آپ یقینی کامیابی کی طرف بڑھتے ہو، اور جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو کہ جس میں پہلی میں فلق اور دوسری میں ناس پڑھتے ہو، تو آپ ہر قسم کے حاسدین سے محفوظ ہو جاتے ہو، لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو. یقیناً اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ یہاں سے یورپ کا سفر کرتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام الگ ہے، یورپ کی عوام الگ ہے. اب جب بھروسہ یہاں کا ہے، بھروسہ وہاں کا بھی معاملہ ہے. وہاں پہ غیار دیر میں ہے اور یہاں پہ اپنے وطن میں ہے. اب وہاں پہ تو وہ ظاہر سی بات ہے دیار غیر میں موجود ہے نا، بے آسرا، بے یار و مددگار، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لوگوں کے رحم و کرم پر ہے. لیکن جو شخص یہ عمل کر کے نکلتا ہے وہ بالکل پناہ میں آ جاتا ہے اور حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے خاندان نظامیہ کا ایک بہترین عمل ہے. میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، آپ لوگ اس عمل کو کریں، اور اس کے بڑی میں نے برکتیں دیکھی ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.